السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے کل 12 نومبر 2024 کو 2 طالب علموں کا خارجہ ہو چکا، جس پر بہت زیادہ شور برپا ہو رکھا ہے۔ کل بہت ہی زیادہ سوشل میڈیا پر اس تعلق سے ویڈیوز اور وائرل ہونے کے بعد کافی سارے علماء کرام نے اپنے اپنے اکاؤنٹس ہینڈل سے، جیسے فیس بک اور واٹس ایپ میں بہت ساری تحریریں، کچھ مثبت تحریریں بھی نظر سے گزری تو کچھ منفی تحریریں بھی نظر سے گزری۔ کچھ علماء کرام نے، کچھ لوگوں نے تو اس حرکت کو، یعنی کہ ان 2 طالب علموں کے خارجہ کے تعلق سے صحیح قرار دیا، کچھ غلط قرار دیا۔ سب سے بڑی پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وجہ خارجہ کیا ہے، یعنی ان 2 طالب علموں کو جو الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے نکالا گیا، خارجہ کیا گیا۔ یہ ویڈیوز آپ دیکھیں۔ کوئی جگہ نہیں، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یہ ہے یا رسول اللہ، یہ گستاخ تو اس کی وجہ کیا ہے، کیوں نکالا گیا؟ وجہ یہی ہے کہ جیسا کہ اشرفیہ مبارک پور کے لیٹر پیڈ سے حضرت علامہ مفتی بدر عالم صاحب قبلہ نے تحریر جاری کی ہے کہ یہ 2 بچے مسلک اعلیٰ حضرت کے باغی تھے۔ سوشل میڈیا پر یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے غلط چیزیں نشر کرتے تھے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر بہتان لگاتے تھے کہ انہوں نے تمام علماء کرام سے اختلاف رائے قائم کی اور خود اپنی طبیعت کے مطابق انہوں نے فتویٰ لکھا ہے، اور کئی جگہ جو ہے انہوں نے غلط فتویٰ لکھا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے تحریریں اور اس طرح کی جو ہے باتیں یہ دونوں طالب علم اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جو ہے لکھتے تھے، وائرل کرتے تھے، جس کی خبر جب اشرفیہ مبارک پور کے اساتذہ کرام تک پہنچی تو اساتذہ کرام نے ان دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اور بہت زیادہ سمجھانے کے باوجود جب ان دونوں نے یہ دونوں نہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی سمجھ پائے، اس کے باوجود بھی ان دونوں نے اسی پرانی حرکت پر اتر آئے، یعنی کہ پھر بھی مسلک اعلیٰ حضرت پر غلط تبصرے کرنا اور خاص کر حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح جب ان دونوں نے حد سے بڑھ کر اس طرح کا کام شروع کیا تو حضرت علامہ مفتی بدر عالم صاحب قبلہ نے ان دونوں سے کہا کہ بھائی، مسلک اعلیٰ حضرت کے باغی کے لیے اشرفیہ مبارک پور میں کوئی جگہ نہیں ہے، تم دونوں اپنا سامان اٹھاؤ اور نکل چلو۔ اور ان دونوں کا خارجہ ہو گیا، اور پھر تمام طلباء اشرفیہ نے ان دونوں بچوں کو جو ہے نعرہ وغیرہ لگاتے ہوئے اشرفیہ سے باہر نکال دیا۔ خیر، اگر کوئی اشرفیہ مبارک پور کے اصول اور ان کے ضوابط کی مخالفت کرتا ہے تو سب سے پہلی بات تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کرنا کہ اگر کوئی مسلک اعلیٰ حضرت کو نہیں مان رہا ہے یا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کی مخالفت کرتا ہے، اس کو کسی مدرسے سے نکالنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ بہت سارے لوگ اسی بات پر الگ الگ تحریریں لکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنی جو ہے ناقص رائے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہر مدرسے کے ایک قانون ہوتے ہیں، ایک اصول ہوتا ہے، ایک الگ الگ جو ہے مدرسے کے الگ الگ ان کے اپنے بنائے ہوئے اصول ہوتے ہیں، ان کے ضوابط ہوتے ہیں جن کے تحت وہ اپنے مدرسے کو چلاتے ہیں۔ اسی طرح الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کا بھی ایک اصول ہے، ضابطہ ہے، جس میں سے ایک اصول یہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کو تسلیم کرنا۔ جو مسلک اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرے گا، جو اس وقت کرے گا جس وقت وہ طالب علم ہے، اس کو نکال دیا جائے گا، یا پھر فارغ ہونے کے بعد بھی اگر وہ مخالفت کرتا ہے اس کی سند منسوخ کی جاتی ہے، جیسے کہ بہت سارے لوگوں کی، مصباحیوں کی سند منسوخ ہو چکی ہے جب انہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کی مخالفت کی ہے۔ آپ نے اس سے پہلے دیکھا ہوگا۔ تو
اسی اصول اور ضوابط کے تحت ان دونوں بچوں کو اشرفیہ سے نکال دیا گیا۔ لیکن یہ تو صحیح ہے کہ اپنے اصول اور ضوابط کے تحت ان دونوں کو نکال دیا گیا، لیکن میری ناقص رائے اس میں یہ ہے کہ اس طرح کے نعرے بازی جو وہاں پر سارے بچوں نے مل کر کے ان دونوں بچوں کو نکالا، یہ میں اپنی رائے جو ہے آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے بہت سارے خدشات ہیں۔ ہو سکتا تھا کہ کچھ غلط حرکت ہو جاتی وہاں پر، کیونکہ اتنی بھیڑ زیادہ تعداد میں ہے، اتنی زیادہ بچوں کی بھیڑ ہے، اگر وہاں پر کچھ غلط حرکت ہو جاتی تو کچھ ایک بوال کھڑا ہو سکتا تھا۔ جس طرح بچے شور برپا کر رہے تھے، نعرے وغیرہ لگا رہے تھے، اور ہو سکتا تھا اسی میں سے کوئی بچہ اٹھ کر کے کوئی ہاتھا پائی پہ اتر جاتا، مار پیٹ وغیرہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، ایک اندیشہ تھا۔ تو اس طرح جو نعرے بازی ہوئی اور تمام بچوں نے مل کر کے اس کو باہر کیا، یہ مجھ کو صحیح نہیں لگا، لیکن خارجہ تو بہرحال یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، اس لیے کہ یو پی میں یہ مدرسہ ہے اور یو پی سرکار کو آپ جانتے ہی ہیں، اور ابھی کا ماحول بہت ہی زیادہ گرم ہے، اسی لیے اس طرح کی نعرے بازی کے ساتھ ان دونوں بچوں کو نکالنا یہ طریقہ تو غلط ہے، لیکن ان بچوں کو نکالنا، ان کا خارجہ کرنا مسلک اعلیٰ حضرت کی بغاوت کی بنیاد پر یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، یہ میری ناقص رائے ہے۔ باقی جو بھی مسلک اعلیٰ حضرت سے غداری کرتا ہے یا پھر مسلک اعلیٰ حضرت پر کچھ بھی غلط باتیں کرتا ہے، ان کو دلیل کے ساتھ بات کرنا چاہیے تھا، جبکہ یہ دونوں بچے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، یہ ابھی طالب علم ہیں، ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ اپنی پڑھائی پر مکمل دھیان دیتے، اپنی کتابوں کو سمجھتے، کتابوں کو اپنے سبق صحیح سے یاد کر کے امتحان میں اچھے نمبر حاصل کرنے کی تیاری کرتے، تاکہ وہ اچھی پوزیشن پر آتے، پھر آئندہ سال وہ اگلی جماعت میں جاتے۔ لیکن ان دونوں بچوں کو ابھی دوران طالب علمی ہی میں کیا ضرورت پڑ گئی کہ وہ اپنے سبق کو چھوڑ کر، اپنی درسی کتابوں کو چھوڑ کر کے وہ اختلافی مسائل میں الجھے، اور خاص کر سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رائے قائم کرے۔ ان کی ابھی عمر کیا ہے، ابھی تو یہ ابھی پڑھ رہے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ ابھی پڑھائی پر دھیان دو، پڑھائی مکمل کرنے کے بعد پھر آپ کو چاہیے کہ اب اختلافی مسائل کی طرف آپ قدم بڑھائیں، ان کو سمجھیں، صحیح ہے غلط ہے، پھر دلائل اکٹھی کریں، آپ ان دلائل کی روشنی میں دیکھیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ابھی درسی کتابوں کو آپ سمجھ رہے ہیں، تو درسی کتابوں کو سمجھنے میں پورا کا پورا فوکس ہونا چاہیے، نہ کہ دوران طالب علمی میں آپ جو ہے بڑے بڑے اکابرین کی کتبوں میں جو ہے اختلاف ڈھونڈیں، وہاں اختلاف قائم کریں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو استاذ کے پاس جا کر کے صحیح سمجھیں، پھر بھی آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو دوسری کتابوں کا حوالہ دیں، اپنے استاد کو کہیں کہ مجھے کوئی ایسی کتاب دے دیجئے جس کو پڑھ کر کے میں اس مسئلے کو صحیح طور پر سمجھ سکوں۔ لیکن ان دونوں بچوں نے اس طرح نہیں کیا، ان کو سمجھایا بھی گیا باضابطہ، وہاں کے اساتذہ کرام نے ان کو سمجھایا کہ اعلیٰ حضرت نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ حرف بحرف صحیح ہے، کوئی بھی غلط نہیں ہے، لیکن ان کی ذہانت اور ان کی جو ہے فطرت سے ایسا معلوم ہو رہا تھا، جیسے کہ وہاں سے خبر یہ آئی کہ یہ دونوں بچے وہاں پر جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ اسی طرح کی جو ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت سے غداری کر کے بھگدڑ مچانے کے لیے، یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ خلفشار مچانے کے لیے اور اختلاف قائم کرنے ہی کے لیے آئے تھے، تاکہ وہ اور زیادہ انتشار قائم کرے۔ تو خیر، ایسے بچوں کو اشرفیہ سے نکلنا ہی تھا، ان کو نکالنا ہی تھا، خارجہ ہونا ہی تھا، جو اچھا ہوا اور ہونا بھی چاہیے۔ جہاں جہاں پر بھی مسئلے اہل سنت و جماعت کی جتنے بھی مدارس ہیں، ان مدارس میں اگر کوئی بھی بچے ایسے پائے جاتے ہیں جو بلا وجہ مسلک اعلیٰ حضرت سے غداری کرتے ہیں، یا پھر ہمارے اکابرین میں سے کسی ایک سے بھی بغیر کسی وجہ شرعی کے اس طرح کی اختلاف کرتے ہیں، اور اختلاف کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ہے، لیکن اگر ان کی جو ہے گستاخی کر رہے ہیں تو ان کو نکال دینا چاہیے تھا۔ خیر، آپ اپنی رائے جو ہے ہمیں بتائیے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر کے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔